بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے مل کر کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں رکھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اسی زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت و محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب انسان اپنی باری پر اس طرح عرض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری کرنے کے بعد واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ علیین، اس میں مومن کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار و مشرکین و منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں پر گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے دیے گئے ہیں ان میں کمی پیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آئی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گلی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمین دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جوابدہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ
صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان کا ہے، ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام کا نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدرتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اس عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعت میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے، موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے، اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنے شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمیں روزانہ اللہ رب العزت سے یوں دعا گو رہنا چاہیے کہ ہے میرے پروردگار، میرے آخری بات کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے۔ اے میرے پروردگار، میرے آخری اعمال کو بہترین بنا دے۔ اے میرے پروردگار، وہ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن ہو جس دن میں تو سے ملاقات کروں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں، تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا، ابھی تک اسے استراحت کو موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے، جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر اور منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے، کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے۔ موت دنیا کے غموں و تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کے وقت موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ تصور کریں اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے
इस ज़मीनी दुनिया की कैद से निजात दिलाने के लिए मौत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी नियामत साबित होगी। अज़ाब कब्र पर इसरार करते हुए लोगों को मौत से ऐसा खौफज़दा कर देना कि वो इससे नफरत करने लगें, ये किसी सूरत में इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है। अज़ाब कब्र यकीनन हक है और इसके बावजूद वजूद से इनकार करना इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे से इनहराफ करने के मुतरादिफ है। ताहम हर नेकोबद और हदायत याफ्ता गुमराह के लिए अज़ाब कब्र को लाज़मी करार देना भी इसी तरह इस्लाम के बुनियादी तालीमात से रोक हटाने के मुतरादिफ है। हकीम उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने बहुत से अशआर में मौत को एक नई ज़िंदगी के आगाज़ के तौर पर पेश किया है। इनके चंद अशआर मुलाहिज़ा हूँ। मौत तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दुआ में ज़िंदगी। मोमिन की मौत की कैफियत को अल्लामा इकबाल ने अपने इस फारसी शेर में जिस बेहतरीन अंदाज में बयान किया है, उनकी वफात के वक्त उनकी अपनी हालत भी ऐसी ही थी। निशान मर्द मोमिन या बात तो कोयम चूम मर्ग आयत तबस्सुम लब औस्त। मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताता हूँ कि जब उसे मौत आती है तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस दुनिया में हमारी पैदाइश और मौत दोनों की हैसियत संग मेल की सी है। हमारी असल पैदाइश लाखों साल कबल हुई थी, जिसके बाद हम अपनी ज़मीनी पैदाइश के इंतज़ार में एक तवील ज़माने तक आलम अरवाह में क़याम पज़ीर रहते हैं। इसी तरह ज़मीनी मौत भी एक संग मील है, जिसके बाद हम इनकाद क़यामत के इंतज़ार में तवील ज़माने तक आलम बरज़ख में क़याम करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आखिरत की फ़िक्र करने की और अपने अमाल को सही करने की और पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सवाब की नीयत से दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।